نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سادہ ترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر اللہ رب العزت دی حاکمیت و مالکیت دا ذکر کران گے اور اللہ رب العزت دے ہر جگہ حاضر و ناظر ہون دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 126ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ سنے رب نے فرمایا اور اللہ ہی دا ہے جو کچھ آسمانہ اور زمینہ دا وچ ہے اور اللہ ساریاں چیزاں دا اللہ نے احاطہ کیتا ہویا۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ ساری کائنات دا ظاہر و باطن دا ساری مخلوقات دا 18,000 قسم دی جڑی مخلوقات ہے ظاہر دے اندر باطن دے اندر سب دا میں ہی مالک و خالق ہے اور میں ساریاں چیزاں نو گھیریا ہویا، میں ہر جگہ حاضر و موجود ہوں اپنی ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو۔ سونے رب نے قرآن چ بھی دسیا کہ مول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ والے جنہوں وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاندے رہے، دونوں دا مقصد ایک ہی ہے، صرف لفظی نزاع ہے، حقیقت ایک ہی ہے۔ اور آج دی سائنس نے اس گلوں تسلیم کر لیا کائنات دی ہر چیز وہ دے عناصر وہ دے ایٹم ایٹماں دے الیکٹران پروٹون نیوٹران مرکزہ وغیرہ سارے غیر میری لطیف لہراں دے بنے ہوئے ہیں۔ جدید میٹا فزکس نے میٹا سائیکولوجی نے مائنڈ سائنس نے میڈیکل سائنس نے اس گل تسلیم کر لیا کہ کسی چیز دی لہراں جڑیاں عکس ہے اور یہ حقیقت ہے۔ تو سنے رب نے فرمایا اسے واسطے سلطان بہو رحمت اللہ فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو باہو کے تھل بہندا ہو، اللہ پاک ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ خود سنے رب نے قرآن چ پاک دسیا کہ میں تہاڈی شارک تو بھی نیڑے ہاں، میں تہاڈے نفساں چ تسی کیوں میرا دیدار نہیں کردے۔ اللہ پاک نے انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، لیکن نعمت جڑی ہے انسان نو حاصل کرنے واسطے سونے رب نے قرآن پاک سارا طریقہ دستا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پہلا وسیلہ پڑھو پھر مرشد پڑھو، وجاہدوا فی سبیلہ، انہاں زیر نگرانی مصون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرو لعلکم تفلحون، تاکہ پھر تانوں فلاح حاصل ہوئے دنیا قبر اور آخرت دی ہر فلاح، اور عظیم ترین فلاح جڑی ہے وہ دائمی دے دے مولا ہے۔ تو پھر پیشوا دی مدد نال ہی انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روح حاضر شرف حاصل کر سکتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی اللہ دی بارگاہ جا کے اللہ دی حضوری جا کے دیتے مولا دی نعمت حاصل کر سکتی۔ یہی اللہ رب العزت دا طریقہ ہے، سنت ہے، اور یہ پروگرام سارا قرآن چ دسیا اللہ نے۔ قرآن پاک سنے رب نے اسی وقت دسیا کہ سارے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اسی اپنا دیدار ضرور کراواں گے کہ انسان تیری آخری مدد تیرا رب ہے۔ یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان حضور قلب دا کمال حاصل کرے گا۔ حضور سلطان بہو رحمت اللہ فرماندے باج حضوری نہیں منظوری توڑے پڑھن بانگ سلاتا ہوں، روزے نفل نماز گزارن توڑے جاگن ساریاں راتاں ہوں، تے باجوں قلب حضور نہ ہوئے توڑے کڈن سہ زکاتاں ہوں، تے باج فنا رب حاصل نہ ہی باہو نہ تاثیر جماتا ہوں۔ اور نعمتاں ایمان لے آنا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا حاصل ہونا، پھر انسان نو حق یقین دا کمال حاصل ہوگا، خود اعتمادی قوت ارادی ارتکاز اور ہمت دا کمال حاصل ہوئے گا۔ تو جب تک انسان اللہ پاک نہ سچی محبت نہیں کرتا، روح ایمان ہے جڑی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور عشق مولا کمال نو نہیں پہنچتا جب تک نبی پاک دی اتباع نہیں کرتا۔ سونے رب نے قرآن چ دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور پھر اللہ دے پیارے حبیب نہ سچی محبت نہیں کرتا، صحابہ کرام نہ سچی محبت نہیں کرتا، اہل بیت نہ محبت نہیں کرتا، اللہ والے نہ سچی محبت نہیں کرتا، سچے علماء مشائخ نہ محبت نہیں کرتا، انسانیت نہ محبت نہیں کرتا،
تو اینوں وہ بلندی حاصل نہیں ہوندی۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے، جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی وہیں سے پنج تن کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ بہرحال جب تک انسان تمام شیطانی نصابہ منشورہ دستوراں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت نے مضبوطی نال نہیں پڑھتا اور قرآن و سنت کے پروگرام کے مطابق زندگی نہیں کرتا، قرآن و سنت دی اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ کے اندر پروگرامنگ نہیں کرتا، کدے بھی انہوں دید مولا دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا دل دے آئینے دل دیاں آنکھاں دید مولا ہو حاصل ہوئے گی، تو آخر کھلیاں آنکھاں دید مولا دی نعمت نصیب ہوئے گی۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخر سہارا عطا فرمائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب ہوسا وما علینا الا البلاغ۔